جو کہتے ہیں جہاد دعوت الگ چیز ہے، وہ بھونگے ہیں، ان کو دین کا کچھ پتہ نہیں ہے، اوپر سے اڑا رہے ہیں۔ خالد ابن ولید تلوار ان کے پاس ہے، خالد ابن ولید فرما رہے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، شرک نہ کرو، اسلام قبول کرو، تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی نعت شروع کر دی، نعت سے مراد تعریف شروع کر دی، آپ علیہ السلام کی سیرت بیان کی، اسلام کی حقانیت، سچائی اور خوبصورتی کو بیان کیا، کافر کے خیمے میں آ کر اسلام کی حقیقت بیان کی۔ آج ہم شادی بیاہ کے اندر آتے ہیں، وہ کفر کی حقیقت بتاتے ہیں، اسلام کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کرتے نہیں کرتے؟ ارے جائیں اپنے اسلام کو، جس اسلام کی برکت سے اللہ نے عزت دی، اس اسلام کو وہ آشکارا کریں، اس کی خوشبو کو پھیلائیں، وہ دیکھیں کیسے اس کی خوشبو کے دیوانے پیدا ہوں گے، کیسے مستانے پیدا ہوں گے، اس کی خوشبو پر مر مٹنے والے کتنے دلیر اور جوان لڑکے پیدا ہوں گے۔ لیکن ہم نے بھی قسم کھائی ہوئی کہ دباتے رہیں گے، اور ہم نے بھی قسم کھائی ہے کہ انشاءاللہ مہکاتے رہیں گے۔ کفر کی سرزمین ہے اس وقت، کفر کا خیمہ ہے، کفر کا جرنیل ہے، لیکن اس کے سامنے نبی کی تعریفیں ہو رہی ہیں، اس کے سامنے اللہ کی توحید بیان کی جا رہی ہے، اور ایک ہم دیندار سے مراد ہمارے جیسے ڈپلیکیٹ۔ شادی میں کہتے تھے، اکثر میں عرض کرتا ہوں نا، اس لیے کہتا ہوں کہ ہم نے یقین کریں روح کانپتی ہے ہماری۔ ارے کیا کرے معاشرے کے ساتھ چلو، وہ گھسا پھٹا، وہی لفظ، وہی ڈائلوگ، وہی بات۔ ارے کچھ آگے تو بڑھو بھائی، آگے تو بڑھو۔ کب تک ہم اسلام کو گھر کی چار دیواری کے اندر چھپا کے رکھیں گے؟ ارے خوشبو ہے، اس کو پھیلائیں، پھر دیکھیں لوگ کیا کتنے دیوانے پیدا ہوں گے۔ خیر، فوراً تھا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی، انہوں نے بات جب نہیں مانی نا، تو خالد بن ولید نے دیکھا کہ بھائی اس کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے، باہان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے، تو کسی کی زیادہ منتیں تلر کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جب وہ منتیں نہیں چاہ رہا اور وہ ہماری بات نہیں مان رہا، تو نکالی تلوار اور کہا ہمارے ساتھی 5 دو ورنہ میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ اب 100 تلواریں نکلی، 100 تلواروں والوں نے فیصلہ کر دیا، یا تو ساتھی لے کر جائیں گے، یا میدان حشر جب بپا ہوگا اسی سرزمین سے ہم اٹھیں گے۔ اب اس نے کہا بھائی نہیں میں تو تمہیں چیک کر رہا تھا، تم ہمارے بھائی ہو، سفیروں کو کون قتل کرتا ہے؟ تم تو سفیر ہو، ہمارے پاس آئے ہو، ہم 500 کے 5 تمہیں دیتے ہیں۔ تو جاتے ہوئے خالد ابن ولید سے کہا ایسے کرو، سرخ رنگ کا جو خیمہ ہے وہ مجھے ہدیے میں دے دو۔ خالد ابن ولید نے فرمایا دے دیتا ہوں، بس تم ہمارے ساتھی کیا کر دو، چھڑا دو۔ زرار کوئی معمولی انسان تھا، اور پھر اس نے یہ اشارہ بھی کر دیا جنگ ہوگی۔ خالد بن ولید اپنے ساتھیوں کو لے گئے، مسلمان خوش ہو گئے، ہمارے ساتھی ہمارے پاس آ گئے۔ ہمارے ملک کا صدر وزیر ایک مسلمان بچی کو چھڑا نہیں سکتا ہے، آنکھیں ہمیں دکھاتا ہے۔ پوری اسلامی ممالک کی جتنی بھی کیا ہے وہ ممالک ہیں، OIC یہ بھٹو کے زمانے میں بنی ہے، اور اس کا کریڈٹ شاہ فیصل مرحوم کو بھی جاتا ہے کہ مسلمانوں کو ایک بلاک بنا تھا، اس میں بھٹو کی بھی محنت تھی، لیکن وہ یار لوگوں نے کامیاب ہونے نہیں دیا، اس لیے کہ مسلمان اگر کھڑا ہو گیا تو ہمیں جھکنا پڑے گا، یہ مصیبت تھی نا۔ تو خالد ابن ولید نے بتایا تمہاری صدارت، تمہاری وزارت کسی کام کی نہیں جب تمہاری بہن کسی کے قبضے میں ہو۔ دیکھو 100 گئے ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں سورما تھے، ان کے جنگل سے، ان کے منہ سے ہم نے نقمہ جو انہوں نے بنانے کی کوشش کی تھی میرے نبی کے صحابہ کو، خالد تلوار بن کر گیا، چھڑا کر دکھا دی کہ نہیں دکھا دیا۔ یہ ہے مسلمان، اصل اسلام اس کو کہتے ہیں بھائی۔ اب مسلمانوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ جنگ یہ تو کریں گے، صحابہ نے کہا تیار ہیں جنگ کرنے کے لیے، اور اللہ کی شان ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو خواب بھی آیا تھا جس میں جنگ کی بشارت تھی۔ باہان جو ان کا بڑا تھا اس کو بھی خواب آیا کہ جس میں اس نے اللہ کی مدد مسلمانوں کے لیے اترتے ہوئے خواب کے اندر دیکھی، اس سے بھی وہ ڈر گیا۔ اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فجر کی نماز پڑھی، جسے پہلے عرض کیا تھا، فجر کی جب نماز انہوں نے پڑھی، ان ربک لبالمرصاد پر پہنچے کہ تمہارا رب تاک میں ہے، پریشان نہ ہونا ہے اے نبی علیہ السلام، میں ان دشمنوں کے تاک میں ہوں، چھوڑوں گا نہیں۔ تو ایک غیبی آواز آئی تھی ان کو، غیبی آواز یہ تھی کہ رب العزت کی ذات کی قسم، لا یضرہم کیدہم شیئا، ان کا کوئی مکر ان کو نقصان نہیں دے گا، مسلمانوں کو نقصان بالکل نہیں دے گا۔ اور واللہ الذی اجرا علی لسان امیرہ الا بشارۃ لہم، اللہ نے یہ جو آیت ان کے امیر کی زبان پر قرآن کی یہ آیت فجر کی نماز میں جو جاری کی ہے، یہ خوشخبری سنانے کے لیے کی ہے۔
دوسری رکعت کے اندر فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا ولا یخاف عقبا، جب اس پر پہنچے پھر ایک آواز آئی تم المقال، بات مکمل ہو گئی اور اللہ کا کوڑا برسنے والا ہے. ہذہ علامت النصر، یہ اللہ کی نصرت کی علامت ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے. یہ غیب سے آواز آئی، اس وقت پورے مجمع نے وہ آواز سنی اور باہان انتظار میں تھا کہ کسی طرح مجھے اور کیا ہے، بادشاہ مجھے فورس بھیجے، اس لیے وہ لڑنا نہیں چاہ رہا تھا. فی الحال تھوڑی بہت نوک جھونک تو ہوتی رہی تھی، تھوڑی بہت لڑائی کے لیے بھیج دیے، پٹے پھر آگے، پھر انتظار میں تھے. اور انہوں نے اپنے ساتھی بھیجے کہ دیکھو مسلمانوں کی ایکٹیویٹیز کیا ہے، کیا کر رہے ہیں. کہا جی وہ بے فکر ہو کر نمازیں پڑھ رہے ہیں، بے فکر ہو کر کیا ہے، وہ قرآن کی تلاوتیں ہو رہی، اللہ اللہ کی ضربیں لگ رہی ہیں، اللہ اللہ کی صدائیں لگ رہی ہیں، اس پر حملہ کر دیا، ایسے حالت پر حملہ کر دیا جائے. چنانچہ فجر کے بعد ان ظالموں نے اچانک حملہ کر دیا. ظاہر بات ہے مسلمان تو اپنی نماز سے ابھی بھی فراغت حاصل کی انہوں نے، تو سنبھلنے کے لیے وقت بھی تو چاہیے. تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد سے فرمایا خالد تم ذرا اپنے جانبازوں کو لے کر نکلو، ان کے سامنے ذرا کھڑے ہو جاؤ، جتنا ہم اپنی صفوں کو ترتیب دے کر ان کے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں. خالد نے ولید نے اسی طرح کیا اور یوں مسلمانوں کو موقع مل گیا. پھر کیا ہوا کہ اب وہ حل من مبارز ہے، کوئی مقابلہ کرنے والا، اس طرح کے کئی واقعات آئے. شروع میں پہلی جنگوں میں ایسے ہوتا تھا کہ پہلے شروع میں فردن فردن لڑائی ہوتی تھی، وہاں سے اس جماعت سے ایک بندہ نکلے لڑائی کے لیے، مسلمانوں کی جماعت سے ایک بندہ لڑائی کے لیے نکلے، پھر وہاں سے ایک نکلے، پھر یہاں سے ایک نکلے، پھر کرتے کرتے پھر اچانک دونوں فوجیں ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتی. یہ طریقہ کار ہوتا تھا. اب کیا ہے، قباث ابن یہ شروع میں اس طرح کی لڑائیاں ہوئی ہیں، حل میں مبارز کے نعرے لگائے گئے، وہاں سے ان کا ایک فوجی آیا، بلکہ کئی ان کے شہزادے آئے، بادشاہ آئے لڑنے کے لیے، اور یہاں سے مسلمانوں کی بھی آئے. طفیل رضی اللہ تعالیٰ آئے اور انہوں نے کیا کیا، لڑے لیکن شہید ہو گئے. پھر ان کا بیٹا آیا عامر بن طفیل، وہ بھی شہید ہو گئے. دونوں باپ بیٹے ایک ہی لمحے میں ایک ہی جگہ شہید ہو گئے. اور اسی طرح ایک نوجوان ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا اے ابو عبیدہ میں نوجوان ہوں، میرا دل بے قرار ہے، میرے دل کے اندر اضطراب ہے، بے سکونی کی کیفیت ہے. سکون کیسے حاصل ہوگا؟ سکون میدان جنگ میں جاؤں گا، کافروں سے لڑوں گا، جنت میں جائے گا، سکون مل جائے گا. میں چاہتا ہوں کہ میں ان سے لڑوں، ان کے مقابلے میں آؤں. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا اے امیر المومنین، یعنی کہ اے امیر حرب، آپ ایسے کریں مجھے اجازت دے دیں، اور ہاں جب میں شہید ہو جاؤں گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی بات کہنی ہے، کوئی پیغام پہنچاتا ہے، تو میں ایک سفیر کی حیثیت سے شہادت کا مرتبہ حاصل کر کے جنت میں جاؤں گا، محبوب کائنات کا دیدار ہوگا، آپ کا پیغام پہنچا دوں گا. بتائیں کچھ پیغام پہنچانا ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف. تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے اور کہا میرا سلام محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچا دینا، اور یہ کہنا اللہ کے نبی جو وعدے آپ نے کیے تھے اللہ نے سچ کر کے دکھائے. کافروں کی زمینیں اللہ ہمیں عطا فرما رہے ہیں، جہاد کا معرکہ گرم ہے، خون تلواریں جو ہے وہ ٹکرا رہی ہیں اور موت اپنے لقمے بنا رہی ہے، اور نیزے انیوں پر ان کی کیا گردنیں لوگوں کی اچھل رہی ہیں، وہ فوارے خون کے پھوٹ رہے ہیں، خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں. ہم بےتاب ہیں. اللہ کے نبی آپ نے جو وعدے کیے تھے ہم اپنی آنکھوں سے ان وعدوں کو پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اور وہ نوجوان گیا، ایک کو ڈھیر کیا، دوسرے کو ڈھیر کیا، تیسرا آیا اور اس آدمی نے، کافروں کے آدمی نے اس نوجوان کو شہید کر دیا. عمر بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ بوڑھے شخص ہیں. اپنے بزرگوں کو کہتا ہوں نوجوانوں کو یہ نہ کہو تمہاری شادی فنکشن نہیں ہوگا، تمہاری شادی ادھوری ہے. 110 سال کی عمر ہے عمر بن معدی کرب کی، اور وہ حوصلہ دے رہے ہیں قبیلہ زبید کو حوصلہ دے رہے ہیں. ارے یہ نوجوان شہید ہو گیا، کیا کر رہے ہو تم؟ نکلو نا اللہ کے راستے میں. کیوں نہیں نکلتے ہو اللہ کے راستے میں؟ شرحبیل ابن حسنہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون کی آیت کا ورد کر رہے ہیں. اللہ نے جنت کے بدلے تمہاری جانوں کو خرید لیا. نکلو اللہ کے راستے میں. صرف نکلو نہیں، یقاتلون کا لفظ استعمال کیا. مارو، جہاد کرو، پہلے مارو پھر قتل ہو. یہ نہیں کہ اپنے آپ کو پیش کرو، مار کر مرو، مر کر نہ مرو. پہلے کچھ نقصان کرو کافروں کا پھر مرو. میدان جہاد ہے اور آیتیں چل رہی قرآن کی ورد زبان.
اور امیر نے مسلمانوں کے امیر نے کہا ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی ذات سے غافل نہ ہونا، زبان پر اللہ کا نام ہو، ورد زبان لا الہ الا اللہ، کچھ بھی ہو، بہار ہو کہ خزاں ہو، لا الہ الا اللہ، نکلو اور ان ظالموں کی گردنوں کو اڑاؤ۔ یوں مسلمان کیا لڑ رہے ہیں۔ عمر بن مہدی قریب 110 سال کی عمر ہے بھائی، اور نکلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے دوست قبیلہ ان کا تھا، ان کو پکارا، ارے کیا کر رہے ہو، نکلو ہو گئے۔ خباث ابن اشیم، انہوں نے اشعار پڑھے عربی کے اندر۔ یہ صحابہ عرب جو لوگ ہیں یہ جب لڑتے ہیں اشعار پڑھتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو پیٹرول دیتے ہیں اپنی روح کو تڑپانے کے لیے، اپنی روح کو گرم کرنے کے لیے، تاکہ ان اشعار کو پڑھ کر ہم دشمن کے سامنے آئیں اور میدان میں کود کر اپنی بہادری کے جوہر دکھائیں۔ خباث ابن اشیم رضی اللہ تعالی عنہ نے اشعار پڑھے، اس کا مفہوم یہ ہے، اساحمل فی الروم الکلاب النباح ان قریب، اے بھونکنے والے رومی کتوں میں تم پر حملہ کروں گا، وَأَضْرِبُهُمْ ضَرْبًا، میں ایسی مار ماروں گا، ایسے تلواروں سے جو چوڑی تلواریں ہیں ان کے ذریعے سے میں مار ماروں گا۔ کیوں؟ میدان جنگ میں جب جبلہ سے ایک صحابی نے بات کی نا، بھائی تو ہمارے ساتھ ہو جا، مسلمان ہو جا، مسلمان ہو جا، تو عربی ہے مسلمان ہو جا۔ اس نے کہا نہیں، میں اس لیے لڑ رہا ہوں تاکہ ہمارا امیر میری بہادری کو دیکھ کر مجھے زمینیں الاٹ کرے۔